السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، عزم و استقلال سے روشن پیشانی کے حامل، تدبیر فراست کی غماز آنکھیں رکھنے والی شخصیت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہنے والی، مجاہدانہ جاہ و جلال کا حامل، چمکتا دمکتا چہرہ رکھنے والی، عظیم اور متحرک فعال شخصیت، حضرت علامہ مولانا شیر اہل سنت علامہ محمد عنایت اللہ قادری رضوی سانگلہ ہلوی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے لب کشائی کی جرات کر رہے ہیں۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ محمد عنایت اللہ علیہ رحمت رضوان 1919 عیسوی بمطابق 1338 ہجری شیخو پورہ کے موضع ہردو بریار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام نواب دین تھا، جن کا آبائی پیشہ زمیندارانہ تھا۔ آپ نے ابتدائی درس نظامی کی کتب مولانا احمد دین صاحب سے پڑھی، صرف و نحو استاد العلماء قاضی عبدالسبحان رحمہ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، جو کہ اہل سنت کے ایک مشہور اور بڑے مناظر گزرے ہیں۔ آپ نے اپنے دور میں مخالفین اہل سنت کا ہر علمی محاذ پر مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس کے بعد حضرت شیر اہل سنت حضرت علامہ عنایت اللہ علیہ رحمت رضوان نے معقولات اور علم نوح اور حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت رضوان کوٹ مٹن شریف سے تعلیم حاصل کی۔ ہوتا یوں ہے کہ حضرت شیر اہل سنت علیہ رحمت رضوان اپنے کسی ذاتی کام سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد علیہ رحمت رضوان اسی شہر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ سب کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں حضور محدث اعظم پاکستان نے آپ کو بریلی شریف میں حاضر ہو کر کسب فیض کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے دارالعلوم منظر اسلام میں داخل ہو کر اصول کا درس حاصل کیا، اور آپ نے حضرت علامہ مولانا شمس الدین جون پوری علیہ رحمت رضوان سے درس حاصل کیا۔ کتب احادیث کا درس حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمہ اللہ علیہ سے لیا، اور اس طرح آپ نے تکمیل علوم و فنون کے بعد سند فراغت اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ حضرت شیر اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی طبیعت میں قلندرانہ رنگ شروع ہی سے غالب رہا۔ دوران تعلیم حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے آپ کو مضافات بریلی کے ایک محلے میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ باوجود طویل فاصلے کے آپ عشاء کی نماز کے بعد دوران تعلیم کا پورا عرصہ حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں گزر بسر کرتے رہے، حتیٰ کہ ساری رات حجت الاسلام علیہ رحمت رضوان کے پاؤں دباتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ آپ کی اس بے لوث خدمت کے اعتراف میں حضور حجت الاسلام علیہ رحمت رضوان نے آپ کو خصوصی لطف و کرم سے نوازا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے عرس کے موقع پر دستار خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ بریلی شریف میں دوران تعلیم ہی حضرت شیر اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کو وفات کی خبر ملی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور شیر اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی پریشانی دیکھ کر حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت رضوان نے آپ کو تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے کی نصیحت فرمائی اور تلقین فرمائی۔ ساتھ ہی یہ بھی تسلی دی کہ اسباق کا ضیاء ساری زندگی تیرے ساتھ ناکامیوں کو وابستہ کر دے گا۔ دارالعلوم حزب الاحناف کو شرف حاصل رہا کہ علم و عرفان کا یہ مایہ ناز ہستی شہر اہل سنت علیہ رحمت رضوان نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز دارالعلوم حزب الاحناف سے کیا۔ یہاں آپ کو صدر مدرس کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت میاں شیر محمد علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر انہی کے مدرسے میں علم و حکمت کی موتی لوٹاتے رہے۔ حضرت شیر اہل سنت علیہ رحمت رضوان نے تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لیے امرتسر کے محلہ شریف پور میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جو اپنی اٹھان کے لحاظ سے آگے چل کر ایک عظیم ادارہ بنتا، مگر اس درمیان تقسیم ہند کا واقعہ روح پذیر ہوا۔ آپ ہجرت فرما کر اپنے تمام کتب خانے کو ساتھ لے کر دارالعلوم حزب الاحناف تشریف لائے۔ نقل مکانی کے دوران آپ کی بعض اہم کتب گم ہو گئی، جن میں سے المورود الراوی کا تذکرہ آپ بارہا اپنے شاگردوں کے سامنے کیا کرتے رہے۔ اس سے آپ شرع اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی کتب سے محبت اور کتب سناشی کے حوالے سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ سانگلہ ہل تشریف لائے، جہاں آپ نے ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی، جو شان و شوکت اور حسن و جمال میں ملک کے مختلف مساجد میں شمار کی جاتی ہیں۔ جب آپ سانگلہ ہل تشریف لائے، اس وقت جامع مسجد ایک عام عبادت گاہ تھی، لیکن اپنی مسائی حمیدہ سے ایک بہت بڑے اسلامی مرکز میں تبدیل ہو گئی۔ جامعہ نقشبندیہ رضویہ کا قیام آپ نے حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت رضوان کے مشورے سے کیا،
جہاں آپ نے شبانہ روز محنت کر کے طلباء کو تیار کرتے رہے جو سینکڑوں کی تعداد میں فارغ ہو کر دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ کی خدمات صرف اندرونی ملک ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک تک، یورپ اور امریکہ تک آپ نے دینی خدمات کے لیے تبلیغی اسفار فرمائے۔ دین حق کے کام کرنے والوں کو ہمیشہ مشکلوں کا سامنا رہتا ہے۔ 1959 میں نجدی وہابیوں کی سازش کے تحت آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ مشہور عالم دین حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق علیہ رحمت رضوان صاحب بھی اس وقت قید میں تھے۔ آپ کو شیخوپورہ، میاں والی اور ملتان کی جیلوں میں رکھا گیا۔ ظلم و ستم اور بیجا الزامات کی بوچھاڑ کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ 17 ماہ بعد عدالت نے آپ کو باعزت بری کر دیا۔ حضرت شہر اہل سنت علیہ رحمت رضوان نے دوران تبلیغ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ زندگی کے دن گزارے۔ مسلسل محنت سے آپ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ اس دوران آپ کو جگر کی تکلیف بھی شروع ہو گئی جو آپ کے وفات پرملال کا باعث بنی۔ وفات سے قبل آپ نے اپنے شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا ذوالفقار رضوی صاحب کو بلا کر فرمایا، مجھے ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ نیز آپ کی وفات سے قبل خوشبوؤں کی اتنے فوارے پھوٹے جنہیں ہر شخص بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ 22 اپریل 1981 کو 62 سال کی عمر میں علم و عرفان کا یہ ستارہ اپنی تابانیوں سے چمکنے کے بعد غروب ہو گیا۔ آپ کی شخصیت کا اہم پہلو اور آپ کی شناخت کا اہم جز آپ کی مناظری کی صلاحیت تھی۔ آپ نے دیابنا وہابیہ سے بے شمار مناظرے فرمائے جس میں فتح آپ کے حصے آئی۔ یقیناً فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور حضرت علامہ عنایت اللہ شہر اہل سنت علیہ رحمت رضوان حق کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آپ نے اپنی یادگار میں آپ نے چند تلامذہ کے ساتھ ساتھ کتب بھی بے شمار چھوڑی ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں خصوصی طور پر علامہ سید محمود احمد رضوی، شارح بخاری، محتمم دارالعلوم حزب الاحناف لاہور، پیر سید امیر حسین شاہ سلطانی، محتمم دارالعلوم سلطانیہ رضویہ فیصل آباد، سید سوار حسین شاہ، محتمم دارالعلوم چراغیہ رضویہ گوجرا، پروفیسر سعید احمد اسد فیصل آبادی علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت شہر اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی متعدد تصانیف ہیں جن میں سے چند کے نام کچھ یوں ہیں: مسئلہ نور و بشر پر تحقیقی مقالہ، مسئلہ حاضر و ناظر پر تحقیقی نظر، ایمان والدین مصطفیٰ، تفسیر اور علم تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم انسانیت، فتوحات مکیہ پر ایک تحقیقی مقالہ آپ کی یادگار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔